اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ میں نے یہ اپنے آپ سے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں کسی بھی خبر پر اور کسی بھی وائرل چیز پر ویلاگ نہیں کروں گا۔ کوئی بہت اہم بات ہوگی، بہت ہماری رہنمائی کے لیے چیز ہوگی تو میں ویلاگ کروں گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر آج ویلاگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ویلاگ کرنے کی انتہائی اہم ضرورت تھی، جس پہ میں 2 روز سے سوچ رہا تھا کہ اس پہ ویلاگ کروں یا نہ کروں۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس پہ ویلاگ ہر صورت ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ انڈین سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے پاکستان سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کے نام میں کھلا خط لکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نام کھلا خط لکھا ہے۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا مخالف ہے، اور ہم انڈیا سے انڈیا کو ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ اب اس چیف جسٹس نے خط لکھا ہے، وہ خط میں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں یہ آج آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو قاضی فائز عیسیٰ کیوں نہیں کہہ کر پکار رہے اور ان کا کیا کہنا ہے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ انڈین امریکن سکالرز جو اپنی کتابوں میں ان واقعات کو کوڈ کرتے ہیں جو دنیا میں عدلیہ میں اعلیٰ قسم کے، اعلیٰ پائے کے یا جرت اور حوصلہ مند ججز کے حوالے سے رونما ہوتے ہیں، اس ایک انڈین امریکن سکالر کی کتاب کے حوالے سے بھی ایک پیرا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس نے اس وقت کے بادشاہ اور حاکم جو ہیں ان کو کیسے کورٹ میں طلب کیا اور ان کو کیا سزا سنائی، اور یہ کرنے میں یہ فیصلہ کرنے میں انہیں کیا کیا محسوس ہوا یا انہوں نے کیا کیا سوچا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار رہوں گا کہ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ میں آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہو سکوں، اور جو میں اتنے دنوں سے آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکا اس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، اور آئندہ بھی میں آپ کی خدمت میں انتہائی اہم موضوع لے کر ہی انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں انڈین سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس مارکنڈے کاٹجو کے حوالے سے۔ مارکنڈے لکھتے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس کو، یہ مارکنڈے جو ہے یہ انڈیا کے سابق سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں، یہ میں آپ کو واضح کر دوں۔ یہ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ان کے نام ایک خط لکھتے ہیں۔ وہ خط پھر وائرل بھی ہوتا ہے۔ وہ خط میں لکھتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد، یعنی کہ یہ جو 2 ممالک ہیں ان میں زیادہ آپ جو ایک دوسرے کو آپ سمجھ لیں سفارتی طور پر مخاطب کرتے ہیں، تو لائک ہم اگر امریکہ کو مخاطب کریں گے تو ہم واشنگٹن کہیں گے کہ واشنگٹن ہماری یہ بات سنو، ہم امریکہ ہماری بات سنو نہیں، واشنگٹن جہاں ان کا دارالخلافہ ہے، یعنی کہ اگر ہم انڈیا کے حوالے سے کریں گے تو نیو دلی یا دلی ہماری یہ بات دلی نے سنی ہے، بیجنگ نے یہ ہماری بات کی ہے، یا تہران نے ہم سے بات کی ہے۔ مطلب اب آپ کو مخفف سمجھ آ گیا ہوگا۔ لندن سے یہ اہم خبر ہے، مطلب انگلینڈ کی بجائے لندن، چین کی بجائے بیجنگ اور جاپان کی بجائے ٹوکیو، یہ تو آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں، آپ میں سے زیادہ سمجھدار ہیں، بہرحال میں نے تمہید اس لیے باندھی، کئی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کر جائیں جو مطلب میری طرح کے لوگ ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد، میں یہ خط منوان پڑھوں گا، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کو میں سینسر کر دوں گا، وہ یعنی کہ نہ میری زبان پہ وہ چیزیں چڑھیں گی جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہا ہے، اور نہ ہی میں ان چیزوں کو مناسب سمجھوں گا کہ وہ آن ایئر کی جائیں۔ آخر کار چیف جسٹس تو پاکستان کا ہی ہے نا، اور انڈیا کے چیف جسٹس نے لکھا ہے
پر یہ آپ خط پڑھتے جائیں گے تو آپ کا سر شرم سے جھکتا جائے گا. وہ لکھتے ہیں مسٹر عیسیٰ میں آپ کو جسٹس کہہ کر مخاطب کرنے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ آپ اس پوزیشن کے مستحق ہی نہیں. میں یہ لکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو کچھ کڑوے حقائق بتا سکوں. آپ دنیا بھر کے عدلیہ کے لیے شرمناک ہیں کیونکہ آپ نے اپنے مقدس عہدے کو ہنر سے پورا کرنے اور اپنے ملک کے آئین کی حفاظت اور پاکستان کے لوگوں کی حقوق اور آزادیوں کی حفاظت کا بے رحمانہ خیانت کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کے الفاظ ہیں. آپ خود کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں مگر آپ کو یہ نام چھوڑ دینا چاہیے اور خود کو جسٹس ڈرامے باز کہلانا چاہیے. یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ کیوں لکھتے ہیں کہ کیوں کہلانا چاہیے. یہاں وجہ ہے آپ کو خود کو قاضی کہنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ آپ میں حقیقی قاضی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. جس طرح وہ لکھتے ہیں جس طرح کہ بنگال کے قاضی سراج الدین کی تھی. بنگال کے چیف جسٹس ہے قاضی سراج الدین. اس پہ وہ کوٹ کرتے ہیں وہی جو میں امریکن اسکالر کی بات کر رہا تھا پروفیسر چارلز اسٹیوراٹ کی کتاب ہسٹری آف بنگال. یہ انہوں نے امریکن اسکالر نے بک لکھی تھی. میں ایک مقدمہ وہ لکھتے ہیں جو 1490 میں بنگال کے قاضی سراج الدین کے سامنے لایا گیا جس میں حقیقی انصاف کا خود عین نمائندہ تھا. یعنی کہ وہ جو یہ جو اس کا آتھر ہے جو اس کا رائٹر ہے پروفیسر چارلز وہ اس کورٹ میں خود موجود تھا. عینی حقیقی شاہد ہے جو وہ واقعہ بیان کر رہا ہے اس کورٹ کا قاضی سراج الدین کے کورٹ کا بنگال میں 1490 میں. ایک دن جب بنگال کے سلطان غیاث الدین بنگال کے سلطان تھے سلطان غیاث الدین تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے تو اتفاق سے ان کے ایک تیر نے ایک بیوہ کے بیٹے کو زخمی کر دیا. خاتون قاضی سراج الدین کے پاس پہنچی جج کے پاس پہنچ گئی بیوہ جس کا بیٹا زخمی ہوا تھا اور انصاف کا مطالبہ کیا. قاضی مخمسے کا شکار ہو گیا. اس نے سوچا اگر میں سلطان کو اپنے دربار میں طلب کروں گا تو مجھے اس کی طرف سے سزا ملے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر میں نے سلطان کے اس عمل کو نظر انداز کیا تو مجھے ایک دن ضرور خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا. تو میں اپنی ذمہ داریوں اور ان میں کوتاہیوں اور اس منصب پر بیٹھ کر بدنیتی سمجھ لیں مس پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں تو اس کا میں کیا جواب دوں گا. اچھا انہوں نے ایک رات پورا سوچا وہ سو نہیں سکے کروٹیں بدلتے رہے اور سوچتے رہے اور ایک طرف سلطان کا ڈر تھا اس کے غصے کا اور ایک طرف اللہ کی ناراضگی کا دماغ میں عمل چل رہا تھا کہ اللہ بھی ناراض ہو سکتا ہے. اچھا بہت غور و فکر کے بعد صبح اٹھے طے یہ پایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے دماغ میں اگر پازیٹیو چیز آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں وہ پازیٹیو فیصلہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سے مثبت کام کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں. ہمارا اس میں کوئی کارنامہ نہیں. ہم تو یوں کر کے خارش بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ہسپتالوں میں جائیں آپ نے بہت سارے آپ کو مریض یہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے رشتہ دار ہمارے پیارے ہسپتالوں میں پڑے مل جائیں گے جو آنکھ سے مکھی نہیں اڑا سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ ادھر کی بات ہی میں کر رہا ہوں. میں کسی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. اس لیے اس پہ اترانا نہیں چاہیے کہ ہم نے فلاں کا یہ کام کر دیا. کافی غور و فکر کے بعد خدا کا خوف سلطان کے خوف پر غالب آ گیا اور قاضی نے اپنے ایک افسر کو حکم دیا کہ جا کر حاکم کو اپنے دربار میں بلائیں. سمن ملتے ہی سلطان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کیونکہ وہ آپ کو پتہ نا جب آپ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اسلحہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس. انہوں نے اپنی
بڑی جو میان میں تلوار تھی وہ اتار دی اور اپنے مطلب وہ جو لباس پہنا ہوا تھا، گون پہنا تھا، اس کے نیچے ایک چھوٹی تلوار چھپا لی. اب اس کا بھی آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ تلوار کیوں چھپائی. اچھا، اب وہ اپنی اب جب سلطان کی دہشت بہت زیادہ تھی، سلطان جب کورٹ میں انٹر ہوا تو قاضی سراج الدین اس کے احترام میں کھڑے ہونے لگے، تو ایک دم انہیں اللہ کا خوف آ گیا اور انہوں نے کہا میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور انہوں نے روٹین میں کوئی اس کی طرف توجہ نہ دی اور بیٹھے رہے. اب سلطان جب عدالت کے کٹہرے میں آ گئے تو ایک دم قاضی نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کا فیصلہ کیا اور کہا تم نے اس کے بیٹے کو زخمی کر دیا، یہ غریب بیوہ ہے، اس لیے آپ فوری طور پر اسے یا اس کا معاوضہ ادا کریں یا قانون کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. دونوں میں سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سلطان نے عدالت کے سامنے سر جھکایا اور کہا کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے، میں اس بیوہ سے بات کر لیتا ہوں. بیوہ نے کچھ دیر کے بعد کورٹ میں آ کے کہا کہ قاضی سے کہا کہ سلطان نے اس کو ایک مناسب معاوضہ جو وہ چاہتی تھیں وہ دے دیا. بیوہ نے آ کے کہا کہ سلطان، جج صاحب، قاضی صاحب، جو میرا یہ ملزم تھا، میں اسے معاف کرتی ہوں اور آپ اپنے مناسب اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں. قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا کیونکہ شکایت کنندہ جو ہے اس نے معاف کر دیا تھا. اس کے بعد وہ اپنی نشست سے نیچے اترا اور اپنی بادشاہ، جب وہ عدالت ختم ہو گئی تو بادشاہ کٹہرے سے باہر آیا اور اپنی چادر کے نیچے سے تلوار نکالتے ہوئے کہا قاضی سراج الدین کو، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا، لیکن آپ نے اپنا فرض ادا نہ کیا ہوتا. اگر آپ نے اپنا فرض ادا نہ کیا ہوتا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. ٹھیک ہے جی، یہ سلطان کہہ رہا ہے اپنے چیف جسٹس کو. ٹھیک ہے، چیف جسٹس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں. انہوں نے اپنے ڈب، یعنی کہ ادھر سے ڈب سے کوڑا نکالا. میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم شریعت کے حکم کی تعمیل نہ کرتے تو یہ کوڑا تمہاری پیٹھ میں گھس جاتا. ٹھیک ہے جی، یہ ہم دونوں کے لیے ایک آزمائش رہی ہے. اب آپ کو پورا واقعہ سمجھ آ گیا. اس پہ سلطان نے کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میری سلطنت میں تم جیسا قاضی موجود ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے. یہاں تک اس بات کو ذرا تھوڑا سوچیں. ٹھیک ہے جی، اب وہ آگے لکھتے ہیں انڈین سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس، اب عیسیٰ صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پاکستانی حکمرانوں، یعنی کہ حکمران انورٹڈ کاماز میں لکھتے ہیں، کی ناراضگی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جیسے قاضی سراج الدین سلطان کو ناراض کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن تم دونوں میں فرق یہ ہے کہ آخر سراج الدین پر اللہ کا خوف غالب آ گیا تھا اور اس کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے دن میں نے پیش ہونا ہے اللہ کے حضور. مگر آپ پر اللہ کا خوف غالب نہیں آ رہا اور انورٹڈ کاماز میں حکمرانوں کا خوف آپ پر غالب آ چکا ہے. یہ تھوڑے سے میں مطلب آپ سمجھیں کہ ورڈنگ کو چینج کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ سب منافقت ہے. آپ کو فائز کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو فائز کیسے کہا جا سکتا ہے. معذرت خواہ ہوں، فائز کا مطلب ہے احسان یا فضل، لیکن تم پاکستانی عوام پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ پھر یہ ورڈ میں حذف کر دوں گا کیونکہ بڑا سخت لفظ ہے.
آپ کو صرف پرانے بے نتیجہ یا بے معنی کیسز سننے کو مل رہے ہیں، یعنی کہ وہ خود چاہتے ہیں پرانے اور بے معنی، اور اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے یہ میرے الفاظ ہیں، یہ کیسز سنے جائیں۔ اور وہ کیسز کون ہیں؟ وہ کیسز ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل۔ یہ کیسز جو ہیں وہ گھنٹوں ٹی وی پہ چلتے رہتے ہیں، قاضی صاحب جو ہیں وہ سارے ججز کو لے کے تو اس کو سنتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بڑا ضروری ہے جی، بڑی لیٹ ہو گیا انصاف جو ہے، وہ ابھی ایمرجنسی ہے بھٹو صاحب کو، تو بھٹو صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر جنرل مشرف صاحب کا کیس بھی آپ نے سن رہے ہیں۔ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی بڑے وہ انصاف کے لیے مستحق ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کے خلاف، اور ان کے ساتھ اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، اور دیکھیں انسانیت کی کتنی تذلیل ہو رہی ہے۔ جنرل مشرف جو اب اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، تو وہ آپ سے انصاف کے منتظر ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ نے، اچھا اب وہ ادھر خط میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں یہاں فیصلہ آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی کی درخواست، یعنی کہ انڈیا سے لکھ رہے ہیں نا، یہ فیض آباد ہے، ڈنڈے کا فرق ہے، صرف ڈنڈے کا، ڈنڈا سمجھتے ہیں؟ اچھا جی، وہ فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی کی درخواست، آپ یہ میری طرف سے ہے، یہ ان کی طرف سے نہیں ہے۔ گھنٹوں ٹی وی پہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنے ججز کے ساتھ بیٹھ کے اور سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کو انہوں نے بزی کیا ہوا ہے کہ قاضی صاحب بڑی گفتگو کر رہے ہیں، بڑے ماہر آدمی ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، پر ٹی وی تے آنا ضرور ہاں، آواں گا بھی، زبردستی آواں گا۔ یعنی کہ قاضی صاحب کی عدالت کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ٹی وی پہ دکھانی اس لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس ہے، چیئرمین پیمرا نو پا لما لے گا، ٹھیک ہے جی، ڈرتے ہیں نا، وہ ڈنڈا سمجھتے ہیں نا، ڈنڈا۔ اچھا، اب یہ لکھتے ہیں انڈین سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس، وہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد ہزاروں سے زیادہ غیر انسانی مطلب لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، جیلوں میں لوگ بند ہیں، ان کی ضمانتیں درخواستیں نہیں لی جا رہی، جیسے فوری معاملات کو درج یا سننا چاہیے، جن میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سٹیج مینیج کیا گیا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائے سے میں اتفاق کروں یا نہ کروں، سٹیج مینیج کیا گیا تھا، یہ عمران خان صاحب کی ورژن بھی آیا۔ تو آپ اور دیگر ہم خیال لفظ پھر سخت ہے، بولڈ ہے، ڈیش جیسے مطلب گالی نہیں ہے پر ملتی جلتی بات ہے۔ طارق سردار، جن کو اب آپ نے کہا کہ کسی نے سردار نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی، سردار طارق مسعود، عامر فاروق وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھک گئے ہیں اور اس کی بولیاں بجاتے ہیں، جیسے پاکستان کو لوٹنے والے ڈاکو نواز شریف کے حق میں حکم جاری کرنا۔ یہ کوئی سختی لفظ ہے، مگر ڈاکو میں ڈکیتی کوئی ثابت تو نہیں ہوئی، بہرحال۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بولیاں شریف کے حق میں حکم جاری کرنا، جیسے پاناما پیپرز اور دیگر شواہد، ریوائول اور عوام کی پسند، یہ تھوڑا بائسٹ کر گئے ہیں۔ عمران خان کی بجائے فوج کس کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے؟ فوج تو ہمارے جسٹس صاحب وزیر اعظم نہیں بناتی ہے، ہمارے ادھر تو وزیر اعظم بنتے نہیں، ہمارے ادھر تو ووٹوں سے بنتا ہے وزیر اعظم، ہمارے ادھر تو عوامی رائے جو ہے اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، اور ہمارے ادھر جو جمہوریت ہے اس کا بہت بول بالا ہے۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، آپ کے ادھر جمہوریت کیا ہونی ہے؟ ہمارے ادھر بہت بڑی جمہوریت ہے، اور آپ کے ادھر تو ہیومن رائٹس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، ادھر تو آپ کو پتہ ہے کہ خلاف ورزیاں جو ہیں وہ قتل و غارت تک جا پہنچی ہیں، اسی تے بند ہی کیتے نا، تے تسی سن خط لکھتا ہے۔ اچھا، فائز ہونے سے دور آپ جدید دور کے جج جعفر یزیار فریسلر ہیں، حیرت کی بات ہے۔
عیسیٰ ब्रैकेट में लिखते हैं ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हजरत ईसा की बात कर रहे हैं वो, हमारे प्रॉफिट की। तो जबकि आप सिर्फ अपनी जिल्द को हुक्मरानों के गजब से बचाने पर यकीन रखते हैं। अभी फिर मैं लफ्ज़ बदल गया हूँ। और इस्टेब्लिशमेंट की बोली पर बेशर्मी से काम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। जैसे जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फौजी ट्रिब्यूनल के जरिए शहरियों के मुकदमात की समात गैर कानूनी। आपके माविन जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया। तो आप में काजी, फाइज या ईसा जैसी कोई सिफ्त नहीं है। आप अदालत में बदतमीजी करते हैं और जज के लिए वकार, सुकून और सुकून जैसी कोई भी खूबी नहीं है, लेकिन आप में ड्रामाबाज की खूबियां ज़रूर हैं, जैसा कि आपके इनकारी प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ी से इनकार, गार्ड ऑफ ऑनर से इनकार, चीफ जस्टिस कहलाने से इनकार और गाड़ियां बेचने का ऐलान वगैरह से जाहिर होता है। इसलिए मैं आज से आपको जस्टिस ड्रामेबाज कह रहा हूं और तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि ऐसा ही करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीफ जस्टिस, इंडियन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं मार्कंडे काटू, इन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त क्यों लिखा, नंबर 1। और ये ख़त लिखवाया किसने अगर उन्होंने लिखा, अगर उन्होंने किसी ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और तीसरा जवाब ये है कि हमारे चीफ जस्टिस को भी चाहिए कि उनको, अगर उन्होंने ये ख़त लिखा है इंडियन साबिक चीफ जस्टिस ने, तो हमारे मौजूदा किसी जस्टिस को चाहिए कि वो भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस को ख़त लिखें और उनके मुल्क में होने वाली मुसलमानों और अकलीतों के साथ नाइंसाफियों का तस्करा करें और इस बात को उजागर करें कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, कितनी कीमती जानें इसमें जामे शहादत नोश कर चुकी हैं और पूरे इंडिया में मुसलमानों के घर किस तरह जलाए जा रहे हैं। अखंड भारत ने, मोदी सरकार ने अपनी आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के हसूल के लिए इंडिया की तारीखी और मुकद्दस बाबरी मस्जिद को पहले तो वो तो आरएसएस ने गिराया था, पुरानी बात है, आपको याद होगा, पर उधर मंदिर की तमीर जो है मुकम्मल करके उसका इफ्तिताह कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पहले गोली मारी, कत्ल किया, फिर उसकी नाश के टोटे टोटे किए। यानी कि गोली मारना अचानक भी मारी जा सकती है, मतलब लग सकती है, हादसा भी हो सकता है, पर टोटे करना इसका मतलब कि ये आपको इंतहाई नागवार या इंतहाई काबिल नफरत शख्स था या शख्स खातून थी जिसको आपने पहले मारा, फिर उसकी लाश को टोटे टोटे करके फेंक दिया, कुत्तों को डाल दिए या किसी को किसी जानवरों को डाल दिए। वो उन्होंने किया है इंडिया में। पहले बाबरी मस्जिद जो है उसको शहीद किया, फिर उसकी जगह मंदिर बनाया। यानी कि शहीद करने तक भी कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकती थी कि जूम ने कर दिया, फलां हो गया, फिर उधर मंदिर बना दिया और फिर वज़ीर आज़म इंडिया ने उसको इफ्तिताह किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में तो ये जुर्रत नहीं है कि वो किसी अक़लियत के चर्च को गिरवा के और उधर मस्जिद बनवा दे और फिर मस्जिद बनवा के उसका इफ्तिताह करना भी जाए, मतलब ढटाई दर ढटाई दर ढटाई दर ढटाई। और इनके इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहब को, मार्कंडे को, अपने सिटिंग चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखना चाहिए, मेरी ये राय है। बहरहाल काजी फायज ईसा के वाले से जो उन्होंने लिखा है, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता मैं किसी क्राइम में मुलविस हूँ तो मुझे अगर कोई उसको मतलब कानूनी तौर पे उसका सद्देबाब करने की कोशिश करता है, मुझे कोई अरेस्ट कर लेता है, तो मैं कहता हूँ वो फलां भी तो इस जराइम में मुलविस है, उनसे तो पूछो जाके। मेरा मतलब ये नहीं है मैं अपना जवाबदेह खुद दूँ, वो कानून उसके खिलाफ हरकत में आ रहा है, कानून उसका जिम्मेदार है और कानून ही जवाबदेह होगा अल्लाह के हजूर। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडे को अपने सिटिंग चीफ जस्टिस को भी एक ख़त लिखना चाहिए। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे लिए रहनुमाई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।